بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل کنیکشن ہے، رابطہ ہے، یہ ضد نہیں ہے کہ میں جاؤں اور زنی کو ہاتھ لگاؤں، 10 دفعہ لگاؤں، 15 بہت اچھی بات ہے، آپ اتنی دور سے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے لگائیں، منع نہیں ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ کیا میں اپنے وجود سے امام حسین سے بات کر پا رہا ہوں، اس کو محسوس کرنا ہے، یہ کہیں اور محسوس نہیں ہوگا۔ یہ بین الحرمین میں جب انسان چلے، وہاں تو بہت رش ہے، بہت جمعیت ہے، لیکن بہرحال انسان جائے، چلے ان گلی کوچوں میں، کہیں بیٹھ جائے، ہزارہ کا لال زخمی حالت میں یہاں بیٹھا ہوگا، اس کو محسوس کرو، اجڑے ہوئے آئے ہیں، انسان ایسے حسین کے پاس آئے جیسے اجڑ گیا ہے سب کچھ۔ کیسے آدمی وہاں گلی کے پاس کھڑا ہو کر اولاد مانگے، جس کا سر بریدہ بچہ سینے پہ سو رہا ہو۔ ہم نہیں سمجھے، ہم امام حسین کو خدا انشاءاللہ آپ کے خلوص اور اخلاص کو بہتر جانتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں کہہ نہیں سکتا میرے سے بہتر آپ کا خلوص ہے، میرے سے بہتر آپ کا اخلاص ہے۔ ہمیں نہیں پتا کاروان میں جس کو ہم سمجھ رہے ہوں وہ بہت تکلیفیں دے رہا ہے، کیا پتا اسی کی زیارت قبول ہو رہی ہو اور اسی کے بدلے میں آپ کی زیارت قبول ہو رہی ہو، ہمیں نہیں پتا۔ اس لیے بہت خیال رکھیں، یہ وہ وادی ہے جہاں پر سب زوار حسین، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی امیر نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے حبیب ابن مظاہر کو بھی بلایا ہے، امام حسین نے جون کو بھی بلایا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک صحابی رسول ہے اور ایک غلام ہے، لیکن دونوں کو مقام ملے۔ یہ وادی حسین کی وادی ہے۔ چند دن آپ آئے، علماء کرام آپ کے درمیان میں ہے، مرثیات نوحہ خان بہترین پڑھنے والے آپ کے درمیان میں ہے، اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ بھی فرمائے، بس کچھ لے کر یہاں سے جائے۔ کیا زیادہ محترم وقت اور محدود صحیح ہوتا ہے، آپ کو بتایا ربعین میں زیادہ تو ہوتا نہیں ہے۔ آئے ہم امام حسین کے، میں راستے میں بھی بہت سارے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو راستے میں بھی تھے۔ امام حسین نے مکہ چھوڑتے ہوئے کچھ شرائط بیان کی تھی۔ مکہ کو جب امام نے چھوڑا، احرام کو چھوڑا، امام نے کچھ شرائط بیان کی، اگر یہ شرائط تمہارے اندر ہیں، یہ کوالٹیز تمہارے اندر ہیں تو تم میرے ساتھ چل سکتے ہو۔ اس میں سے میں نے ایک آدھ کا ذکر آپ کی خدمت میں راستے میں کیا، ایک اور کا ذکر میں آپ کی خدمت میں زبانی دہرا دیتا ہوں۔ پہلی چیز جو امام نے کہی، اگر تم اپنے خون کا بذل دے سکتے ہو، اپنے وجود کی قربانی دے سکتے ہو، اپنے آپ کو قربان کر سکتے ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ یہ آسان نہیں ہوتا، اپنے وجود کو قربان کرنا، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا سب سے مشکل کام ہے، اور اطاعت امام کی یہی مانگتی ہے۔ جو کربلا آئے، انہوں نے امام کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، کسی نے سوال نہیں پوچھا، مولا ایسا کر لے، مولا ویسا کر لے، اور وہ جو اطاعت اور وفا کا پیکر عباس ہے، کوئی سوال نہیں، کوئی مقتل نہیں کہہ پایا کہ جناب عباس نے امام حسین سے کوئی سوال کیا ہو۔ عباس خیمے لگا دو، عباس خیمے ہٹا دو، ہٹ گئے۔ اطاعت پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز امام فرماتے، اگر تم ترک دنیا کر سکتے ہو، دنیا کو چھوڑ سکتے ہو۔ دنیا کو چھوڑنا کیا ہے ذرا محترم؟ ہر شخص کی دنیا الگ ہے، ہر شخص دنیا کو ترک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پہاڑوں میں چلا جاؤں، میں غاروں میں بیٹھ جاؤں، میں نہیں، دنیا ترک کرنا، ترک دنیا اس طرح کی دنیا ترک نہیں کرنی۔ دنیا ترک کرنا یعنی دنیا تمہارے پاس ہو، تمہارا دل دنیا میں نہ ہو، اور جب انسان کا دل دنیا میں نہیں ہوتا تو پھر چھوڑنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر انسان کا دل دنیا میں ہو تو چھوٹی سی چیز انسان کی کھو جائے، کوئی چھوٹی سی چیز کھو جائے، مطلب آپ رستے میں آ رہے ہیں، سفر میں آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے انسان کی کوئی چیز رہ گئی، موقف پہ رہ گئی، ہو سکتا ہے کوئی چیز رہ گئی،
لیکن بعض اوقات انسان اتنا ڈوبا ہوا ہوتا ہے دنیا کی چیزوں میں. وہ مشہور واقعہ اصفہان کے درویش کا کہ پھر اصفہان کے سلطان کے پاس آیا, کہا یہ کیا ہے اتنی بڑی بڑی عمارتیں اور محل تم نے بنائے ہوئے. کہا کیا, چھوڑ دو سر. کہا کیا, چلو امام حسین کے پاس. اس نے کہا چلو امام حسین کے پاس. چھوڑا. اس نے رستے میں آتے ایک جگہ جب رکے جانے لگے تو دیکھا درویش پریشان ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ میرا کاسا جو برتن تھا جس میں میں پانی پیتا ہوں کھانا کھاتا ہوں وہ نہیں مل رہا. بولا کوئی بات نہیں مل رہا تو کیا ہوا, ویسے بھی ہم امام حسین کے پاس جا رہے ہیں. کہا نہیں میں اس کے بغیر نہیں چل سکتا. کہا میں اپنی مملکت چھوڑ آیا, تجھ سے کاسا نہیں چھوٹا جا رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی کے لیے مملکت چھوڑنا آسان ہے, کسی کے لیے چھوٹا سا ظرف چھوڑنا. ہر شخص کی دنیا الگ ہے. کوئی نام میں پھنسا ہوا ہے, کوئی شہرت میں پھنسا ہوا ہے, کوئی پیسے میں پھنسا ہوا ہے, چیزوں پر. دنیا, اور دنیا اتنا دھوکہ دے. یہ دنیا ہی تو تھی کہ لوگوں نے تلواروں کے بدلوں میں ابن زیاد سے سونا خرید لیا اور رسول کے نواسے کو شہید کر دیا. ہم جب آئے ہیں یہاں پر تو کیا ہمارے اندر تو ایسی دنیا نہیں ہے؟ کہیں اندر دنیا چھپی تو نہیں ہے؟ بنی اسرائیل دو بھائی, ایک بھائی نے بولا میں سب چھوڑ کے پہاڑوں پہ جا رہا ہوں, کیا کرنا؟ عبادت کر دو. چلا گیا. دوسرا بھائی شہر میں رہ گیا. ایک دن چرواہا جو جانوروں کو پہاڑوں پہ گھاس پھوس کھلاتا تھا پہنچ گیا اوپر کولبے میں پہاڑوں پہ. تو اس نے پوچھا کہ وہ میرے بھائی کا کیا حال ہے شہر میں؟ کہا اس کی دکان ہے. کہا اچھا واپس کب جاؤ گے؟ کہا میں شام کو واپس جاؤں گا. کہا جاتے وقت مجھ سے ملتے جانا. جب جانے لگا تو اس نے چھاننی دی, چھاننی جس میں آپ پانی چائے, پانی نیچے آ جاتا ہے, چائے کی پتی رہ جاتی ہے. اس چھاننی میں اس نے پانی ڈالا, پانی نیچے نہیں گرا. اتنی عبادت کرتا تھا, کرامت اس کو مل گئی, پانی وہیں رکا ہوا ہے. وہ بھی پریشان, وہ لے کے بھائی کے پاس چلا گیا. اس کے بھائی نے بولا واپس کب جاؤ گے اوپر؟ کہا کل جاؤں گا. کہا مجھ سے بھی کچھ لیتے جانا. لے گیا. کہا دیا کپاس, کاٹن, اس کے اوپر آگ کے انگارے. آگ, کاٹن کو ذرا سی آگ لگے آگ لگ جاتی ہے. آگ کے انگارے کاٹن لیے اوپر لے گیا. تو اس کے بھائی نے دیکھا نا کہ یہ کیا ہے, اس نے بولا یہ میرا بھائی کیا کر رہا ہے؟ میں یہاں عبادتیں کر کر اس کرامت کو حاصل کیا, یہ کیا کر رہا ہے بازار میں کھڑا ہو کے؟ فوراً نیچے آیا سب چھوڑ کے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا وقت آنے میں بتاؤں گا. کچھ دن گزر گئے, دکان میں دونوں بھائی کھڑے ہوئے تھے. ایک جس کی دکان تھی وہ چلا گیا. ایک خاتون آئی کچھ خریدنے کے لیے, تو اس نے کہا کہ کچھ دے دیجئے. کچھ دینے لگا تو اس کا ہاتھ خاتون کے ہاتھ پہ لگا. جیسے ہی ہاتھ لگا نیت بدلی, پانی چھاننی سے گرنا شروع ہو گیا. تو دوسرا بھائی واپس آیا. کہا پہاڑوں پر رہ کر نفس کو قابو کرنا آسان ہے, بازار میں کھڑا ہو کر خدا کی طرف توجہ کرنا کمال ہے. دنیا ہی ہے, یہ نہیں ہے آپ پہاڑوں میں چلے جائیں. پہاڑوں میں دنیا میں رہیں, بازار میں رہیں, لیکن توجہ کہاں ہو؟ خدا کی طرف, تب کمال ہے. ساری چیزیں بند کر دوں, سوشل میڈیا بند کر دوں, ڈسیبل کر دوں, اکاؤنٹ نہ ہو میرے, نیت ارادہ مضبوط ہو تو 7 دروازے بند بھی خدا کھول دیتا ہے.